عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تم نے اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے، اور ان سے ازدواجی تعلق اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت تمہارے لیے حلال ہوا ہے۔ سنو، تمہارے لیے عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت ہے، کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں اور ان پر تمہارے اختیار کا دائرہ محدود ہے۔ اے لوگو، عورتوں کے تم پر اور تمہارے عورتوں پر کچھ حقوق ہیں۔ تمہارا عورتوں پر حق یہ ہے کہ وہ کھلی بے حیائی نہ کریں، وہ تمہاری خوابگاہ کو کسی غیر سے پامال نہ کرائیں، تمہاری اجازت کے بغیر کسی ناپسندیدہ شخص کو تمہارے گھر میں داخل نہ کریں۔ اگر وہ خدا نخواستہ ایسا کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم تادیب کے طور پر ان کا بستر الگ کر دو۔ تم تادیب و تنبیہ کے لیے انہیں معمولی سزا دے سکتے ہو۔ اور تمہاری بیویوں کے بھی تم پر کچھ حقوق ہیں، یہ کہ تم لباس اور طعام کی سہولتوں میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر وہ تمہاری نافرمانی سے باز آ جائیں اور جائز امور میں تمہاری اطاعت کریں تو دستور کے مطابق انہیں خوراک اور لباس فراہم کرو۔ عورتیں معروف کاموں میں تمہاری نافرمانی نہ کریں۔ اگر وہ اس معیار پر پورا اترتی ہیں تو تمہیں ان پر کسی زیادتی کا کوئی حق نہیں ہے۔ عورتیں گھریلو اخراجات میں شوہر کی اجازت کا خیال رکھیں۔ بچے کا نسب اسی کی طرف منسوب ہوگا عورت جس کے نکاح میں ہے۔ زانی کے لیے محرومی ہے اور اس کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا مال کسی اور کو دے۔ سنو، جس نے اپنے نسب کی نسبت اپنے حقیقی باپ کے سوا کسی اور کی طرف کی تو اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نہ ہی نفل۔ اپنے خادموں اور ماتحتوں کا اچھی طرح خیال رکھو۔ انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اگر وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو تمہارے نزدیک ناقابل معافی ہے تو انہیں انتہائی سخت سزا دینے کے بجائے ان سے جان چھڑانے کا دوسرا طریقہ اختیار کرو۔ میں ایک بار پھر تاکید کے ساتھ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنے خادموں اور ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اے لوگوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے پر آمادہ ہو جائیں۔ جب وہ توحید اور رسالت کا اقرار کر لیں تو ان کی جان و مال محفوظ ہے۔ آخرت میں ان کا حساب اللہ پر ہے، یعنی باطن اور نیتوں کا فیصلہ اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ناحق کسی کو قتل نہ کرو، زنا نہ کرو اور چوری نہ کرو۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی فرض نمازیں پڑھو، ماہ رمضان کے فرض روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو، خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم نے یہ سب کچھ کر لیا تو تمہارا رب عز و جل تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو اور دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ تم سے پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے دین میں غلو کیا، یعنی حد سے تجاوز کیا۔ اے لوگو، شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا ہے کہ تمہاری اس زمین پر کبھی اس کی عبادت کی جائے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے معاملات میں لوگ اس کا کہا مانیں گے۔ وہ اس بات پر بھی راضی ہوگا کہ تم بعض معمولی باتوں میں اس کی پیروی کرو، بس اپنے دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اس کے فریب سے بچ کر رہو۔ اللہ نے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے لیے اس نے دوا بھی اتاری ہے، سوائے بڑھاپے کے۔